السلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک شملہ کانفرنس کا انعقاد ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے شملہ کانفرنس کہاں منعقد کی گئی، کیوں منعقد کی گئی اور اس کے اہم نکات کیا تھے ان کو اسٹڈی کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شملہ کانفرنس کا انعقاد۔ ویول پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو 1945 میں شملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ ویول پلان جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے، اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو متفق کرنے کے لیے 1945 میں شملہ کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے جو رہنما تھے ان میں پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ۔ مسلم لیگ کی طرف سے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر تھے۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، یونینسٹ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اسٹوڈنٹس، اس کانفرنس میں ہندو کی نمائندگی جو کر رہے تھے وہ پنڈت نہرو ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں اور بلدیو سنگھ ہیں، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی تھی جماعت، ان میں قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر شامل تھے۔ بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا تھا، البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانے گی۔ وائسرائے کی ڈیفنس کونسل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلمان ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ جب یہ کونسل پر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو کیونکہ اس کونسل میں 5 ارکان مسلمانوں کے تھے اور 6 ارکان ہندو کے تھے، اور جو ہے ان کا تقرری جو ہے وہ انتظامی کونسل میں جو گورنر جنرل تھا اس کے اختیار تھا، تو جب ان کی تقرری کا مسئلہ آیا تو جو مسلم لیگ چاہتی تھی کہ جو مسلمان ارکان ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی۔ قائد اعظم نے موقف اختیار کیا کہ 5 مسلم ارکان کو مسلم لیگ نامزد کرے گی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد اعظم ڈٹ گئے کہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حقدار مان لے۔ تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر ختم ہو گئی۔ اب یہ جو شملہ کانفرنس اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب مسلم ارکان کا نامزدگی کا مسئلہ درپیش آیا تو قائد اعظم نے موقف اختیار کیا کہ مسلم ارکان جو ہوں گے ان کو تمام کے تمام مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، لیکن کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست جو ہے وہ کانگریس کو ملے اور وہ اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن قائد اعظم اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی کی واحد جماعت وہ مسلم لیگ ہی ہے اور اس کو تمام فریقین جو ہے متفقہ طور پر تسلیم کرے۔ لیکن جب تینوں فریق اس پر متفق نہ ہو سکے تو شملہ کانفرنس کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر جو ہے ختم ہو گئی۔ قائد اعظم نے کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کا موقف درست ثابت ہوا، کیونکہ آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات 1945-46 کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔
انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا۔ انتخابی نتائج نے قائد-اعظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اسٹوڈنٹ، اس میں کویسچن بنتا ہے کہ جو انتخابات کب ہوئے جس میں صرف اور صرف جو ہے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ثابت ہوئی؟ 1945 سے 46 یہ انتخابات کا جو ہے ڈیوریشن ہے۔ 1945 سے 46 میں انتخابات ہوئے اور مسلمانوں نے صرف اور صرف مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مسلم مذہبی تمام جماعتوں کو مسترد کر کے مسلم لیگ کو ہی اپنی جو ہے مکمل نمائندگی کا اختیار دیا۔ انتخابات کے جو نتائج تھے انہوں نے قائد اعظم کی فراست اور قائد اعظم کے موقف کی صداقت کا جو ہے بھرپور ثبوت فراہم کیا۔